اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے، درود و سلام ہو رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس پاکیزہ۔ بعض لوگ اس مہینے سے بدشگونیاں لیتے ہیں اور یہ اس طرح کی چیزیں مسلمانوں میں عام رائج ہیں کہ فلاں بندہ منحوس ہے جو یہاں آیا تو اس کی وجہ سے ایسے ہو گیا، فلاں پرندہ منحوس ہے، فلاں جانور منحوس ہے، یہ فلاں یہاں سے گزر گیا، یہ اس کی وجہ سے ایسے ہوا ہے۔ اس قسم کے نظریات آج بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ تمام قسم کے نظریات باطل ہیں۔ ہمیں یہ پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک فقط رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو دنیا کی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی، اور اگر آپ کا رب آپ کو کسی امتحان میں ڈالنا چاہے تو آپ کو ساری دنیا مل کر کے بھی اس امتحان سے نکال نہیں سکتی۔ یہ نظریات اور یہ عقیدہ جب تک ہم نہیں بنائیں گے ہم لوگ مشکل میں رہیں گے۔ مسلمان اٹل فیصلہ کرنے والا ہے، اپنے رب پہ یقین رکھنے والا ہوتا ہے کہ جو تکلیف آئی ہے، جس مصیبت میں ابھی میں ہوں یا بیماری میں ہوں، ممکن ہے میرے اوپر یہ کوئی آزمائش ہو، اور دکھ اور تکلیف بیماری، اس میں ہمیں رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اپنے مالک کے سپرد کرنا ہے اپنے آپ کو، اپنے معاملہ کو، اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی اللہ کے علاوہ نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ ان حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا آج تلک جن کی پوجا پاٹ ہوتی رہی، جن سے مرادیں مانگتے رہے، جن پہ چڑھاوے چڑھتے رہے، جن کے نام کی نظر و نیاز ہوتی رہی، ان کے ارد گرد شہر کو بچانے کے لیے بند باندھے گئے کہ بھئی یہ شہر بچ جائے، اور اس کو بچانے کے لیے جو آج تک ان کی مشکل کشائی حاجت روائی کر رہا تھا، آج ان کو بیٹے اور بیٹیاں دے رہا تھا، اس کو بچانے کے لیے سندھ گورنمنٹ نے ہزاروں لوگوں کے گھر
فرمایا محبوب جی آپ اعلان کرے اور لفظ کل جہاں بھی آیا قرآن میں اس سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پورے قرآن میں جہاں لفظ کل آتا ہے اس سے مراد محمد رسول اللہ کے آپ کہہ دیجیے، آپ اعلان کیجیے. کسی اور سے رب نے اعلان نہیں کروایا، اپنے محبوب سے اعلان کیجیے. محبوب دین کو بتلا دیجیے میں اپنی جان کے لیے بھی نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ماشاء اللہ، مگر جو میرا رب چاہتا ہے، جو میرا اللہ چاہتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان شہید ہو گئے اور میدان کے اندر نبی علیہ السلام زخمی ہوئے. میرے رب نے بتایا ان کو بتا دیجیے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں میدان جنگ میں سے اپنے آپ کو لا کر کے زخمی نہ کروا دیتا. اگر میں علم و نقصان کا مالک ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، بڑی ساری برائیاں میں جمع کر لیتا، تکلیف میرے پاس کبھی بھی نہ آتی. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، تکلیف نہ آتی، زخمی نہ ہوتا، پریشان نہ ہوتا. دنیا والوں کی مانا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو لوگوں کو ڈرانے والا بشارت دینے والا بن کے آیا اور میری بات کو ماننے کے جو ایمان لانے والی قوم ہے، جو ایمان والے ہوں گے وہ تسلیم کریں گے کہ نفع و نقصان کا مالک فقط رب العالمین ہے. نفع و نقصان کا مالک کوئی نبی ولی پیر وکیل کلندر بادشاہ وغیرہ جتنے بھی شامل کرنے بغیر ہو سکتے. نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ خود اعلان کرتا ہے. معلوم جی اعلان کیجیے قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ. محبوب جی اعلان کیجیے اللہ کے علاوہ جن کو آپ حاضر کروا مشکل کشا نفع نقصان کا مالک کہتے ہیں تو کہہ دیجیے ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات الضر، اگر میرا رب مجھے تکلیف دینا چاہے کیا میری تکلیف کو یہ دور کر سکیں گے؟ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتہ، اگر میرا اللہ اپنی رحمت اپنا بدل کرنا چاہے کیا دنیا والے روک لیں گے اس کو؟ قل حسبی اللہ، محبوب جی اعلان کیجیے اللہ ہی کافی ہے. حسبی اللہ، اللہ پانی کو روکنا چاہے تو وہیں پہ روک دے، موڑنا چاہے تو وہیں پہ موڑ دے، ختم کرنا چاہے تو زمین پاڑ دے. ابھی ابھی پانی پی جا، زمین پانی پی جائے. محبوب جی کہہ دیجیے قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، اللہ ہی کافی ہے، اسی پہ توکل کرنے والے توکل کیا کرتے ہیں. جو اللہ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے، اسی پہ توکل کرتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں، اسی سے التجا کرتے ہیں، اسی سے مرادیں مانگتے ہیں. اپنے دل کا آج جاگے کرا راجن کو اس کے آگے کون مل کر جن بزرگوں نے کہا تھا کہ یہ بیت اللہ کی طرف آتا ہے، ظاہر
اگر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو کب آئے گی؟ کب تک ہم رب کو چھوڑ کے رب کو سجدے کرتے رہیں؟ چلیے تو دیکھیے ایسے پانی ہو رہا ہے، آج جو لوگوں کی رسیاں پٹیاں دھاگے تالے لگے ہوئے نظریں مان کے جو لگے ہوئے ہیں، پانی ڈوب رہا ہے اور قبریں گر رہی ہیں۔ ایک قبر دینے والے نے کہا قبرستان سے گھڑیاں ڈوب رہی ہیں۔ دیکھیے ذرا، تو یہ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور رب جو فیصلے کر دیتا ہے وہ ہو کے رہتے ہیں۔ اللہ کے فیصلوں میں اور جو مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، جو اللہ نے ہمارے نصیب میں مقدر میں لکھ دیا وہ ہو کے رہے گا، وہی مددگار ہے۔ آج پتا چلا کہ مدد اللہ کرتا ہے اور کر سکتا نہیں۔ ہم نے دنیاوی مسائل کے اعتبار سے کہا کہ فلاں اس کو پیسے دے کے مدد کر دوں، آپ اس کو مدد کو مانگتے ہی ہو تو بھائی ظاہری ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے دنیاوی معاملات ہیں، اس کو آپ اس سے تعلیم مت کریں، اللہ پہ توکل کریں۔ رب کا قرآن کہتا ہے هو مولانا وعلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ وہی ہمارا مددگار، وہی ہمارا کارساز، وہی ہمارا وکیل، وہی ہمیں عطا کرنے والا، وہی چھین لینے والا۔ ایک بندہ گھر کا بچہ سب کے سب آنکھوں کے سامنے پانی میں چلے گئے، پکارنے والا پکار لگاتا رہا پر کسی نے کسی کی نہ سنی۔ اور آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ 5 بار بھائی کے ٹیلے پہ بیٹھے ہیں، ساری دنیا کو کہہ رہے آؤ ہمارا قیام کرو، لیکن آپ بے بس ہو گئے کہ کوئی ان کو نکالنے کے لیے پہنچ نہ سکا۔ اگر میرا رب چاہتا تو وہ دیکھیے ایک ویڈیو آئی ہے، ماں مٹی میں پھنس گئی ہے اور جب نکالی کی بچہ نکالا، ماں قدم ہے، بچہ معصوم جو بدن سے نکلا وہ زندہ ہے۔ اسے کہتے ہیں رب العالمین۔ جسے بچانا چاہے وہ بچا لے، جسے ختم کرنا چاہے وہ ختم کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے امام نے فرمایا ان الامہ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک بشیء، ساری دنیا امت کرتی ہو کہ آپ کو نفع دینا چاہے تو نفع نہیں دے سکتی، اور تکلیف دینا چاہے تو تکلیف بھی نہیں دے سکتی ہے۔ الا قد كتب الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف، میرے نبی نے فرمایا اگر جو میرے اللہ نے لکھ دیا قلم کو اٹھا لیا، جو لکھا گیا وہ بھی روشن ہو گیا۔ کوئی یہ نہ کہے فلاں کی وجہ سے ایسے ہو گیا، فلاں کی وجہ سے ایسے ہو گیا۔ اکرمہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک پرندہ وہاں سے گزرا، تو لوگوں نے کہا ایک بندہ کہتا ہے قیلا قیلا خیر ہو خیر۔ عبداللہ بن عباس سننے کے بعد فرمانے لگے لا خیرا ولا شرا، لا خیرا لا خیرا ولا شرا، کیا کہتے ہو خیر ہونا چاہیے، اس سے کوئی خیر اور شر نہیں ہے۔ سن لو خیر بھی اللہ کی طرف سے، آزمائش بھی اللہ کی طرف سے، آسانی بھی اللہ کی طرف سے، تکلیف بھی اللہ کی طرف سے۔ ان جانوروں کے گزرنے سے آپ کو کچھ ہوگا نہیں۔ ایک پرندہ جسے کوئی بول دے وہ مرنے کے کہتے ہیں، اگر وہ کہیں سے گزر جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ آج یہ جانور مر جائیں یا وہ لگا مر جائے۔ یہ مصیبت کا پیغام دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس عقیدے کی نفی کی ہے۔ یہ بدشگونیاں، یہ نحوست نام دینا، یہ غیر پہ اعتماد کر لینا،
یہ تمام نظریات باطل ہیں، غلط ہیں، کتاب و سنت اس کا رد کرتا ہے۔ بندہ کسی کام کے لیے نکلے، جا رہا تھا، سامنے سے فقیر آیا، رک گیا، واپس آ گیا، کہا کیوں آئے؟ کہا وہ صبح صبح دروازے پہ آ گیا، میں نے کہا آگے جان کر تو خراب ہوگا کام، آگے جان کر کام خراب ہوگا۔ جا رہا تھا، بلی آگے سے گزری، کالے رنگ کی بلی ہے، واپس آ گیا، کیوں آیا جی؟ اس نے میرا راستہ کاٹ دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من ردت الدیا من حاجتہ فقد اشرک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس بندے کو کام سے جاتے ہوئے بدسلوکی روک دے تو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ ہمیں یہ عقیدہ بنانا ہے دنیا کی کوئی طاقت نہ کسی کو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ یہ جاہلیت کے امور تھے جو ہمارے عقیدے میں آئے، اور بڑی بدقسمتی سے ہم پاکستان کے مسلمانوں کا عقیدہ آنے سے زائد ہندوانہ رسم و رواج اس میں داخل ہو چکے ہیں اور ہم انہیں اپنائے ہوتے ہیں۔ لوگ کبھی ستاروں میں عقیدہ رکھتے ہیں اور پھر یلغار کے عقیدے کے اوپر کس قسم کی ہے کہ دار بن کے قدر بن کے ٹی وی پہ نت ہے، لوگوں کو نجوم کے ذریعے لوگوں کو ہاتھ دکھا کر کے ہاتھوں کے ذریعے ستارہ اس کا کیا کہتا ہے، اس کا کیا کہتا ہے، یہ تمام کے تمام بڑا نظریات ہیں، نظریات ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہوگا۔ کوئی کسی ستارے کی کسی کے اوپر تاثیر نہیں ہے، کوئی کسی پتھر کی کسی کے اوپر تاثیر نہیں ہے۔ اگر پتھر کسی کو تاثیر دینے والا ہوگا تو کبھی بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو دیکھ کر کے یہ نہ کہتے انکا حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دے سکتا ہے نقصان دے سکتا ہے۔ لولا قبلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قبلتک، اگر اللہ کے رسول نے آپ کا بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں کبھی آپ کا بوسہ نہ لیتا۔ حجر اسود کا بوسہ اس لیے دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بوسہ دیا، یہ نہ بھی سمجھے کہ اس کے بوسہ لینے کی سفار ہے، یہ نہ بھی سمجھے کہ وہ ہماری حاجت روائی کرتا ہے، نہیں، نبی علیہ السلام نے بوسہ لیا تو ہم بوسہ لیتے ہیں، ورنہ یہ دنیا کی چیزیں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ بعض اوقات یہاں تو خیر کب ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ آج رات کو چور آیا تھا، آج رات کو چور آیا تھا، کتے نے آواز نکالی تو چور بھاگ گیا، لو ڈر کر تو اگر یہ کتا نہ ہوتا تو ہماری چوری ہو جائے۔ اسی طرح آپ کو بارش چاہیے فلاں ستارہ چلا تھا، اگر یہ ستارہ نہ چلتا تو پھر کیا ہوگا، بارش نہ ہوتی۔ اس طرح کی باتیں عام ہوتی ہیں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کر دی۔ وہ نبی اس امت کی اصلاح کس موقع پہ کر رہا ہے؟ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تھے تو اس وقت فجر کے بعد میرے نبی نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا اتدرون ماذا قال ربکم، جانتے ہو میرے صحابہ تمہارے رب نے آج کیا کہا ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ و رسول عالم، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قال اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، میرے بندوں میں بعد میرے ساتھ ایمان والے بن گئے اور بعد کافر بن گئے، بعد نے کفر کر لیا۔ من قال مطرنا من فضل اللہ ورحمتہ، جس نے کہا آج کی بارش اللہ کے فضل
بات ہوئی ہے میرے نبی نے فرمایا وَمُؤْمِنٌ بِاللَّهِ کا میرے اوپر اس کا ایمان ہے وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ اس نے ستاروں کا انکار کر دیا اور اس بندے نے یہ کام کرنا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ کا اعلان اس نے میرا انکار کر دیا وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ اس کا ستاروں کے اوپر ایمان ہے میرے اوپر ایمان نہیں ہے مطلب یہ اللہ پر چھوڑ کے اگر آپ نے کہا فلاں کی وجہ سے ایسے ہو گیا میرا نبی تشریح کرتا ہے کہ وہ رب کا انکار کرتا ہے اسی کا اقرار کرتا ہے ہمیں یہ اپنے عقیدے درست کرنے ہوں گے ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہوگا کیونکہ وہی رب ہے جس کے سارے باتیں اختیار میں ہیں اگر ایسا ہو جائے وہاں دیکھا بندے کو کچھ پسند نہیں آ رہی ہے طبیعت کو موافق نہیں لگ رہی ہے تو پھر ہمیں اللہ کی ہی توکل کرنا توکل کس پہ کرنا ہے اللہ پہ کرنا ہے رب کا قرآن کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الَّذِي لَا يَمُوتُ اس پہ توکل کرو اس پہ توکل کرو جس کو کبھی موت نہیں آئے گی آپ توکل کرتے ہیں آپ کی نگرانیاں کرتا ہے اور میرے نبی کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے فرمان کو بیان کرتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم تم اگر اللہ پہ جس طرح توکل کرنے کا حق ہے کر لو رب تمہارا تمہیں رزق عطا کرے گا اور پرندوں کی طرح رزق عطا کرے گا جو صبح جاتے ہیں پانی بدل جاتے ہیں پیڑ بھر کے واپس آتے ہیں وہ پرندہ کسی غیر پہ توکل نہیں کرتا اللہ پہ توکل کر کے نکلتا ہے رب ان کو پورا رزق عطا کر دیتا ہے ہم سے تو پرندے ایسے ہیں کبھی غیر کے سامنے جھکے نہیں کبھی غیر سے التجا نہیں کی رب سے مانگتے ہیں رب ان کو دیتا ہے رب ان کو عطا کرتا ہے لیکن ہم مسلمان ہیں ہم کہتے ہیں ربی کام نہیں پتا کسی نے میرا رزق کام کر دیا اللہ کہتا ہے حدیث قدسی میں جب تم مانگتے بدل لیتا ہم نے میرا رزق لکھ دیا رب دینا چاہتا ہے رب نے لکھ دیا جو نبی کو مانگتا ہے وہ نتیجے کو اپنائے دنیا کی کوئی طاقت آپ کے رزق کو نہیں روک سکتی نہیں بند کر سکتی اللہ دے اور بدلہ کی منع کر دے اس سے بڑھ کے دنیا میں جہالت نہیں ہے دنیا والے آپ کے رزق کو بند نہیں کر سکتے کیوں سچے رسول نے بنا دیا اور سچے رسول کی کہی ہوئی بات جو ہے اس میں شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے جو بندہ شک کرتا ہے وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ وہی الہی ہوا کرتی ہے وہی الہی ہوتی ہے اور وہی الہی میں شک کرنا کفر کے مطابق ہوتا ہے اور یہ سمجھ جائیے ساری دنیا میں غلطی لگ سکتی ہے لیکن نبی وہی کے ساتھ بات کرتا اس کی بات میں تردد ہو سکتا نہیں ہو سکتا مثال دیتا ہوں احد کا میدان لگا ہوا احد کا میدان لگا ہوا لڑائی چل رہی ہے ایک بندہ بڑی تلوار چلا رہا صحابہ نے دیکھا اس کو زخم بھی لگ رہے ہیں صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس کی قرآن نے گارنٹی دی زخم بھی لگے ہوئے کیا لیکن جنتی انسان ہے کیا بات ہے اس نے تو جنت واجب کر دی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی اس بندے کو دیکھا آپ نے بتایا ہوا فی النار یہ جہنمی جاندار اتنے سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں اور میرا یہ نظریہ ہے اس دور میں ولی بندہ بن سکتا ہے عبادت کے دور سے اس دور میں بندہ ولی ہو سکتا ہے اس دور میں بندہ فقیہ ہو سکتا ہے اس دور میں بندہ محدث بن
سارے صحابہ کو دیکھ رہے تھے، کہتے ہیں یہ جنتی ہے، آپ نے دیکھا فرمایا ہوا بالنار، یہ جہنمی ہے۔ اب کیا بنا؟ جنگ ختم ہو گئی۔ جنہوں نے یہ سنا تھا کہ یہ جہنمی ہے اور جنہوں نے یہ کہا تھا جنتی ہے، دونوں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ دیکھیں تو صحیح اس کا معاملہ کیا ہے۔ ایک آگے بڑھا، اس نے کہا جنہ اتنے زخم میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس نے آگے سے کہا کس بات کی بشارت؟ آج جو لڑائی رہی ہے، میں مسلمان ہوں، یہودی ہوں، یہودیوں کے لیے آیا تھا، یہودیوں کا ساتھ دیا ہے، ان کی وجہ سے جنگ میں شہید ہوا تھا۔ میں مسلمان نہیں ہوں، اپنی تلوار پکڑی، اپنا گلا کاٹا، کافر تھا، مسلمان نہ تھا، مسلمان نام ہے۔ کتاب کا حوالہ اور رہی پر مقام وہ کتاب ہے، پوری دنیا کے اندر جب سیرت سے مقابلہ ہوا، پہلے نمبر میں آئے والی اول ایمان یافتہ کتاب والے نے لکھا، اس نے آگے کیا کہا؟ میں یہودی تھا اس لیے لڑا، اپنا جب گلا کاٹا، اس نے صحابہ نے دیکھ کے کہا صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بات سچی ہے۔ آپ نے کہا جہنمی ہے تو وہ جہنمی ہے۔ مسلمانوں، اگر میرے نبی عقیدہ بیان کریں کہ جس بندے کو بات سنونی جاتے ہوئے روک دے فقط آشرا، وہ شرک کرتا ہے۔ اگر میرے نبی یہ بیان کرے ستاروں کے عقیدے رکھنے سے، ہاتھوں کو دکھانے سے، ستاروں سے عقیدے معلوم کر کے اسی پہ یقین رکھنے سے، یاد رکھنا اس بندے کی چاہے بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے تو نہیں ہوتی ہے۔ اور جو بندہ ان چیزوں پہ عقیدہ رکھتا ہے، من اطاع ربن فصدقه بما یقول، جو ان بندوں کے پاس جا کے جو وہ کہتے اسی طرح یقین کر لے، فقد کفر بما انزل علی محمد، وہ شریعت کا انکار کرتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شریعت نازل کی گئی ہے۔ میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، نفع نقصان کا مالک رب ہے، دکھ اور تکلیفیں ڈالنے والا رب ہے، آپ کو بیٹے اور بیٹیاں دینے والا رب ہے۔ شروع میں جو حکام نہیں آئے وہ سن لیں۔ جن لوگوں نے آج تک اللہ کو چھوڑ کے یہ کہا تھا بیٹا فلاں سے لیں گے، بیٹی فلاں سے لیں گے، بہنوں کا دودھ نہیں آتا فلاں سے جا کے نظر مانیں گے، وہ نوٹ کر لیں، چاہے کوٹ مٹھن ہو، سیکھ کے بڑے بڑے جن کو بنائے رکھا وہ تھے، آج اللہ کی قسم ان کے دل بات باندھ کے ان کو بچایا گیا۔ اگر وہ کرنے والے تھے، بیٹے اور بیٹیاں دینے والے تھے، آپ کی مرادیں پوری کرنے والے تھے، تو خود اپنی عبادت کیوں نہ کی؟ وہ میرا رب ہے جو آپ کو کہتا ہے لوگوں آؤ، رب کے آگے ٹائم آخری پہر میں اعلان کرتا ہے، ہر من شاکر ہے کوئی سوال کرنے والا، ہر من مستغفر ہے کوئی معافی مانگنے والا، اور فرمایا سارے کے ساتھ سارے لوگ اجتماع فی شریعت جنگل میدان پہ اکٹھے ہو گئے، پوری کائنات مجھ سے مانگے، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی ہے، جتنا سمندر پہ سوئی کو ڈالو پانی کا قطرہ بھی نہیں لگتا، اور میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی ہے۔ عقیدے وہ بناؤ جو جناب محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ نے دیے، جب وہ اس حجر قیوم پہ توکل کرتے تھے، سامنے والوں کے ہاتھ کانپ جاتے تھے۔ آج ہمارا ساتھ عقیدہ نہیں ہے، رب پہ عقیدہ ہو تو ہم توبہ کریں، اور اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ مت سمجھنا کہ رب نہیں مانتا، رب جتنا مانتا ہے وہ تو خوش ہوتا ہے، وہ تو کہتا ہے حدیث قدسی ہے، تو میری طرف آ تو صحیح، قدموں کو بڑھا تو صحیح، تو ایک ہاتھ آئے گا میں بار تیرے قریب آ جاؤں گا، تم چلے گا میں دوڑ کے آؤں گا، میری طرف آ تو صحیح۔
دل سے مانگتے رہے. پتا چلا یہ کچھ نہیں کرتے، عرش والا ہی کرتا ہے. اور رب کا قرآن یہ آیت پڑھ کے بات ختم کر دوں. رب جب چلتا ہے انما امرؤ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. جب اللہ چاہتا ہے کسی چیز کا آرڈر کرتا ہے رب کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اس میں دیر نہیں ہے، اس میں دیر نہیں ہے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں اتنا پانی کہاں پی کا زمین پی گئی. اللہ کہاں راستے پانی کو کہاں راستے دے دے، پانی نے راستے دے دیے. یہ ہے رب. لوگ ختم کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اور رب اسی پانی سے بچا. لوگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا رہے ہیں اور میرا رب آگ میں پہنچے ہوئے خلیل کو ہنستا مسکراتا لوگوں کے سامنے کھڑا کر. یہ میرے رب کے کام ہیں. اللہ سے دعا ہے ہمیں اپنے عقیدے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر